اہل ایمان نے ایمان دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور 3 چیزیں خلق کی اصلاح کے لیے سامنے آئی ہیں: اخلاق، قانون اور دین۔ اخلاق اور قانون میں کچھ خوبیاں، کچھ مفادات ہر ایک میں مضمر، اور مقصد اس کا یہی کہ خلق خدا بھلائیوں کے قریب آئے اور برائیوں سے دور ہو، مگر ہر ایک میں کچھ کمیاں، کچھ نقائص۔ اخلاق میں میں نے کہا ہے کہ ایک تو یہی کہ اخلاق کے اس میں ناقص حقوق اپنے امکان بھر صحیح بناتے ہیں، لیکن جب عقل انسان انتہائی نقطے پر نہیں ہے، کمال کی منزل پر نہیں ہے، تو اس کے بنائے ہوئے اصول تمام اچھائی اور برائی کے پہلوؤں پر حاوی کہاں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اخلاق کے اصول جن لوگوں نے بنائے ہیں وہ خود ہوا و حوث سے بری نہیں ہیں، خود ان میں کچھ مفادات پیش نظر ہو سکتے ہیں۔ پہلی یعنی عقل کے بے بسی اور محدود ہونے کی وجہ سے تو نادانستہ غلطیوں کا امکان تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ ان جذبات سے بری نہیں ہیں جو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں دانستہ بھی غلطیوں کا امکان ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کمی میں نے کہا تھا اخلاق میں یہ ہے کہ اس میں قوت محرکہ نہیں ہے، یعنی بس ایک علم ہے کہ یہ خوبی ہے اور یہ برائی ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سر کو اس کے سامنے جھکائے اور اس کو ماننے، اس کو عمل میں لانے پر آمادہ کرے۔ ظاہر ہے عرض کو اس وقت پھیلا کے تو پیش نہیں کیا جا سکتا، ورنہ جو آج بیان کرنا ہے وہ پھر بیان نہ ہو سکے۔ بہرحال چونکہ مجھے یقین ہے کہ آج کی مجلس میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو مسلسل آنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، اس لیے مجمل طور سے موضوع کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق میں کمیاں ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اخلاق کے معلمین خود اپنے اصول کا نمونہ بن کے پیش نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے وہ خود اس منزل پر نہیں ہیں جو اصول انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ برائیاں، کچھ کمیاں جو تھیں وہ قانون میں بھی ہیں، یعنی وہ نقائص مشترک ہیں اخلاق اور قانون میں۔ اس کمی کو بس ایک جو اصل درمیان میں نے کہی کہ قوت محرکہ اس میں نہیں ہے، قانون نے وہ سزائیں مقرر کر کے اور ان چیزوں کے لیے ہے کہ جو جس سے بچانا تھا پاداشیں بتا کر اس کمی کو پورا کیا، لیکن وہ سب باتیں قائم رہیں۔ ایک یہ کہ قانون بھی محدود عقل والے بنا رہے ہیں، اس لیے تمام پہلوؤں پر ان کی نظر جاتی نہیں، اسی بنا پر برابر نظر ثانی ہوتی ہے، برابر اس کو پھر ہر دفعہ اثر نو مرتب کیا جاتا ہے تاکہ وہ نقائص جو پہلی دفعہ رہ گئے تھے وہ دوسری دفعہ دور ہو سکیں۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ تو وہ جو بات وہاں تھی وہ یہاں بھی دوسرے یہ کہ وہی کہ قانون کے بنانے والے وہ سب نیک نیت نہیں ہوا کرتے، لہذا ہو سکتا ہے اس میں مفادات مضمر ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ
قانون بنا دیا کہ تمام افراد انسانی بس کچھ خاص کاموں کے لحاظ سے ان کے تقسیم ہو گئی کہ نیچے کی ذات والے کو اونچا کام کرنے کا حق نہیں ہے. اس طرح سے مستقل طور سے پیام بلندی ایک طبقے کے لیے ہو گیا، پیام پستی ایک طبقے ہو گیا. کسی ملک والوں نے رنگت کے لحاظ سے تقسیم کر دی کہ ایک رنگ والوں کو وہ حق نہیں ہے جو دوسرے رنگ والوں کو حق ہے. تو قانون کے ذریعے سے جو اپنا مطلب تھا، جو اپنا مفاد تھا، اسے پورا کیا. تیسرا نقص قانون میں یہ ہے کہ وہ اسے مطلب انسان کے اچھا بنانے سے نہیں ہے کہ ہر فرد وہ واقعی اچھی بن جائے، بس دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. اس حد تک قانون کہتا ہے. جھوٹ اپنی جگہ کتنا بولے تو اس سے قانون کو مطلب نہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دے. اگر دھوکہ دے گا تو وہ جرم ہو جائے گا. اسی طرح سے اپنی جگہ کیسی ہوشناکی غلط طور پر ہو اس سے بحث نہیں، لیکن یہ کہ اگر جبر شامل ہو گیا تو وہ قابل سزا ہوگا. تو اس طرح سے اسے افراد کے اچھے بنانے سے، سدھارنے سے مطلب نہیں ہے. اسے افراد کو جب اپنی جگہ کوئی اچھائی ان میں یعنی اچھے افراد نہیں ہیں تو اب قانون کے دباؤ سے وہ اچھائیوں کے پابند ہوں گے تو وہ اسی وقت تک پابند رہیں گے جب تک قانون کی گرفت مضبوط ہے. اور ادھر قانون کا شکنجہ ڈھیلا ہوا اور ادھر افراد پھر بے روی کرنے لگے، اس لیے کہ اس کو صرف بیرونی زندگی سے مطلب ہے، اندرونی زندگی سے یا انسانوں کے اوصاف سے مطلب نہیں ہے. انسانوں کے افعال سے مطلب ہے، اوصاف سے مطلب نہیں ہے. تو یہ کمی بہت بڑی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت تک اس کی پابندی ہو سکتی ہے جب تک مخبروں کا اندیشہ ہے، جب تک سراغ رسانیوں کا ڈر ہے. لیکن جب اطمینان ہو جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس وقت میں وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کی پابندی کرے. یہ سب نقائص اس میں ہیں. اور پھر وہی بات کہ قانون کے ساتھ نمونے نہیں ہیں، یعنی قانون ساز افراد خود نمونہ اس کا بن کے پیش نہیں ہو سکتے. دین جو آیا اس نے اس کمی کو، جو خوبیاں تھیں وہ سب بھی، جو مفادات تھے ان سب کا تحفظ بھی ہو، اور جو نقائص تھے وہ نقائص سب دور ہوں. دین سے بھی مجھے مطلب دین صحیح سے ہے، بنانے دین کوئی چیز ہو تو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو کوئی فائدہ کسی شے کا ہو وہ اس کی حقیقت سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی مصنوعی نقل سے وابستہ نہیں ہوتا. پانی پیاس بجھاتا ہے، کاغذ پر پانی کا لکھا ہوا نام پیاس نہیں بجھاتا ہے. اسی طرح سے دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دین امن کا ذمہ دار ہے، وہ کل کا موضوع یہی تھا. لیکن دین کی وجہ سے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی خونریزیاں ہوئی ہیں، اتنی شاید کسی اور چیز سے نہ ہوئی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ نقل اسی چیز کی بنائی جاتی ہے جو قیمت سستی ہو. مجھے معلوم ہے کہ شراب بہت سے پیاسوں کو اپنی چمک دمک سے دھوکہ دیتا ہے، لیکن شراب نے آپ کو رحمت و مشقت میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے پانی فنا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اور مجھے معلوم ہے کہ امیٹیشن بنائے جاتے ہیں، مگر امیٹیشن اسی چیز کا بنایا جاتا ہے جو قیمتی ہو. اگر آپ کے نے بہت دفعہ نقلی پتھر لینے سے گھاٹا اٹھایا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اصلی پتھر جو ہیں وہ دنیا سے فنا کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے. اور ایک جامع چیز بیان کروں کہ جھوٹ جب تک سچ بن کے پیش نہ ہو تب تک جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے سچائی فنا کرنے کے قابل تو نہیں ہوگی.